نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظیم۔ قل لا يستوي الخبيث، محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، ناپاک مال اور پاکیزہ مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور اگرچہ ناپاک مال کثرت سے ہو اور تمہیں اچھا لگے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق شراب سے متعلقہ مسئلے سے ہے۔ جب گزشتہ چند آیات سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے، تو اس کے بعد ایک شخص آیا جس کو اعرابی کہتے ہیں، دیہات سے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس شراب تھی اور میں نے اس شراب سے کام کیا، کاروبار کیا، اور اس سے مجھے بہت نفع ملا، اور کیا میرے پاس وہ جو نفع ہے میں وہ صدقہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ شراب کی حرمت ہو جانے کے بعد وہ آدمی آیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور آ کر سوال کیا کہ میں نے شراب سے کاروبار کیا اور مجھے نفع ملا، کیا وہ نفع میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں، صدقہ خیرات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان اللہ لا يقبل الا الطیب، کہ اللہ رب العزت پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں، جو ناپاک مال ہو وہ قبول نہیں فرماتے۔ تو اسی پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، محبوب پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے کہ ناپاک مال اور پاکیزہ مال برابر نہیں ہو سکتے۔ جو شراب سے کمایا ہوا نفع ہے وہ ناپاک ہے، اور جو حلال مال کمایا ہوا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے وہ پاکیزہ مال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، جو ناپاک ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا لا يستوي الخبيث والطيب، کہ ناپاک مال اور پاکیزہ مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ جو خبیث مال ہے، ناپاک مال ہے، اس کا زیادہ ہونا تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ، اس کے اندر ہمیں نفع زیادہ آ رہا ہے، اس ناپاک مال میں، یا اس کو ناپاک ذریعے سے کمانے میں مال میرے پاس زیادہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ولو اعجبک، اگرچہ یہ بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے اور ناپاک مال تمہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ناپاک مال ہے، وہ اچھا مال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہاں ہم چند باتیں اور بھی سمجھ لیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ناپاک مال اور پاکیزہ مال برابر نہیں ہو سکتے، اب یہاں یہ دیکھیں، جس طرح یہ سود کا کمایا ہوا مال ہے، یہ آدمی کو کثرت سے محسوس ہوتا ہے نا کہ اس میں مال بڑھ رہا ہے، جیسا کہ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے، تو یہاں دیکھنے میں مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تمہیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مال بڑھنے کا ظاہری نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناپاک مال سے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اور انسان اس کو استعمال کرے گا تو وہ پھر نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ جو آدمی ناپاک ذرائع سے مال کماتا ہے وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، آخرت کے حساب سے بھی اور دنیا کے حساب سے بھی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ویسے بھی قرآن پاک میں کتنے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمارا دیا ہوا پاکیزہ مال کھاؤ، جو ناپاک مال ہے اس کی طرف نہ جاؤ۔
جو پاکیزہ مال ہے اس کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا جو ناپاک مال ہو اور پاکیزہ مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں مال صحیح ذریعے سے، حلال ذریعے سے مال کمائیں تاکہ وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے۔ اگر ہم ناپاک ذرائع سے، حرام ذرائع سے، غلط ذرائع سے اگر ہم کمائیں گے تو وہ مال بھی ناپاک ہوگا اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی لیے یہ رشوت سے کمایا ہوا مال ہے، سود کے ذریعے اور یہ جوئے کے ذریعے سے، اسی طرح بہت سے چیزیں ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے مسلمان بھی اکثر ایسے ہیں جو سود کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، سود کے لین دین میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی خواہ مسلمان بھی ایسا کام کرے تو پھر بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی اکثر لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، اگر اکثر لوگ بھی کام کریں پھر بھی یہ ناجائز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ بھی سود کھا رہے ہیں اور اس میں کیسے بچا جائے؟ بچا تو ویسے جائے جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے، چاہے اکثر لوگ اس میں لگ جائیں پھر بھی یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ خواہ سود ہو، اسی طرح جتنی بھی غلط چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر جاؤ۔ جو عقل مند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر صورت میں ڈرتے ہیں۔ بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دوسری چیزوں کو اپنی ترجیح دیں اللہ کے حکم پر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر جاؤ۔ جو آدمی پھر بھی ناپاک ذرائع سے مال کماتا ہے، حرام مال کی طرف جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو یقیناً کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ڈرو گے، اپنی مرضی سے مال کماؤ گے، وہ اس کے اندر حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اس کا تمہارے لیے ہی نقصان ہے دنیا آخرت میں۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، ایک یہ کہ ہم مال جو کمائیں وہ دھوکہ دے کر، فریب دے کر یا غلط ذرائع سے بالکل نہ حاصل کریں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ کثرت سے ہمیں محسوس بھی ہوتا ہو۔ اور دوسری چیز، جو اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کرنے لگیں، کم از کم اس میں یہ دیکھیں کہ وہ کس درجے کا ہے۔ اگر وہ پاکیزہ مال ہے تب جا کر اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال مال قبول کرتے ہیں، پاکیزہ مال قبول کرتے ہیں، ناپاک مال قبول نہیں کرتے، چاہے آدمی جتنا بھی خرچ کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پاکیزہ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں اور ہم کمائیں وہ جو ناپاک ذریعے سے نہ ہو بلکہ پاک ذریعے سے ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔